أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى كافة وختم بها النبيون أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. حضرات محترم برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ کانفرنس 7 ستمبر کی ختم نبوت کانفرنس کی تیاری ہے اور مسلمان ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے الحمدللہ روز اول ہی سے بڑے حساس رہے ہیں. اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے، مسلمانوں نے جنگ بدر بھی لڑی، احد بھی لڑی، خندق بھی لڑی، احزاب و حنین میں بھی شریک ہوئے. ان ساری جنگوں میں اگر شہید ہونے والوں کی تعداد دیکھی جائے تو جنگ بدر میں 14 شہید ہوئے. اسی طرح جنگ احد کے اندر معاملہ ہوا. پھر احزاب میں 2-3 زخمی ہوئے جس میں پورے کا پورا عرب مدینے پر حملہ آور ہو چکا تھا. پھر حنین کے اندر دیکھیے تو وہاں بھی تعداد دسیوں میں ہے، سینکڑوں میں نہیں. لیکن جب میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے اور مسیلمہ کذاب نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو اس وقت حضرات صحابہ نے جس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا، پوری اسلامی تاریخ میں شہداء کی تعداد جمع کر لی جائے اور صرف ایک جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی ہے، اس اکیلی جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد ساری اسلامی جنگوں سے بڑھ کر جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 قرائے کرام تھے، حفاظ تھے،
حضرات صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ختم نبوت کے بارے میں کمپرومائز۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہی ایسا عقیدہ ہے کہ خود قرآن کریم نے جا بجا واضح طور پر بیان کیا۔ میں نے جو آیت بیان کی ہے، تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ کریم فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تم میں سے کسی کے باپ۔ اللہ جی باپ تو ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے باپ تو ہیں، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کسی کے باپ نہیں۔ آگے ساتھ ہی اللہ نے لفظ بڑھا دیا من رجالکم، ہم نے کہا ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ تو ساری عورتیں ہیں نا، بیٹیاں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ساتھ ہی جواب آ گیا کہ تم اے مخاطب یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہر حوالے سے نبوت کی نفی کی ہے۔ حضور کی بیٹیاں تو ہیں، لیکن من رجالکم بیٹے نہیں ہیں، بیٹوں میں سے حضور کسی کے باپ نہیں۔ ساتھ ہی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کو اللہ نے بیٹے تو دیے ہیں، ابراہیم، طیب، طاہر، قاسم، عبداللہ۔ ظاہر بات طیب طاہر ایک ہی نام ہے کہ دونوں نام ایک ہی صاحبزادے کے ہیں، تو بیٹے تو اللہ نے دیے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو مفسرین نے بتایا کہ یہاں لفظ رجال کا بولا ہے۔ رجال رجل کو کہتے ہیں، اور رجل کہتے ہیں الذی یتجاوز من سن الصغر الی سن الکبر۔ رجل وہ ہوتا ہے جو بچپن کا زمانہ گزار کر جوانی کے زمانے میں قدم رکھ دے، لیکن میرے نبی کے جتنے پیارے بچے تھے وہ سارے کے سارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، پھر بلوغ کے زمانے تک نہیں پہنچا۔ اچھا، اب اگر حضور باپ نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے، تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا کہ پھر تو مطلب ہے حضور کی بات نہیں چلے گی، حضور کا نسب نہیں چلے گا، حضور کی آگے اولاد نہیں چلے گی، حضور کا نام باقی نہیں رہے گا۔ بہت سارے کہنے والے کہہ سکتے تھے، جیسے مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا کہ یہ محمد تو مقطوع النسل ہے، اس کی نسل کٹ جائے گی۔ اللہ نے ساتھ ہی جواب دے دیا، ارے میرے محمد کے نام کے مٹانے والوں، میرے محمد کا نام نہیں مٹ سکتا۔ کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد تو اللہ کا رسول ہے، اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر حقیقی باپ کے پاس سلوی بیٹے 2، 4، 5، 7 ہوتے ہیں، تو حضور تو امت کے روحانی باپ ہیں، اور پوری امت کے مرد حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو آپ بتاؤ آج اس مجمع میں جو بھی بیٹھا ہے، ہم امتی ہیں کہ نہیں حضور کے؟ اور ہر کوئی اپنے باپ سے زیادہ اپنے نبی کے ساتھ نسبت کو اعزاز سمجھتا ہے۔ ہم حضور کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ جی، اور پوری امت حضور کی بیٹا، حضور کے مرد، حضور کے بیٹے، امت جتنی بھی حضور کے بیٹے، تو اب کوئی میرے نبی کا نام ختم کر سکتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور عام باپ کے پاس جو 2، 4، 10، 15، 20، اور اگر حضرت انس کی بات کریں تو وہ تو حضور کی دعا کی برکت تھی نا، کہ حضور نے حضرت انس کو دعا دی تھی، اے اللہ اس کے مال میں بھی برکتیں عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکتیں عطا فرما۔ حضرت انس کو اللہ نے 300 بیٹے عطا کیے، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں 125 کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ بچپن میں بات بہت ہو جاتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت تھی۔ لیکن عام آدمی جس کے پاس نسبی اولاد ہوتی ہے وہ 2، 4، 10، 15 تک چلے جاتی ہے جی، لیکن قربان جائیں میرے نبی کی اولاد کو کوئی شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ آج مسلمانوں کی تعداد روئے زمین پر 1.5 ارب ہے، اور کب سے 15 صدیاں ہو گئی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو گزر چکے ہیں ان کی گنتی کتنی ہے کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ حضور کے بیٹے اربوں میں۔ تو وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں،
اور عجیب بات ہے اس آیت میں اگر تھوڑی سی میں اور تشریح کروں، اللہ نے اپنے نبی کا نام بھی بتایا ہے، اپنے نبی کا کام بھی بتایا ہے اور اپنے نبی کا مقام بھی بتایا ہے۔ نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کائنات میں اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ جی اللہ تو جانتا تھا نا کسی زمانے میں بدماش آئیں گے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، اور میں اپنے نبی کا نام ایسا نام رکھوں گا جو گستاخی بھی کرے گا، اس کی زبان خود اسی کو جھوٹا کہہ رہی ہوگی۔ اب جو کوئی کہے محمد کا نام لے کر کوئی کہے کہ وہ کوئی گستاخی کرے تو اب ظاہر ہے جب محمد کا نام لیتا ہے تو ہونٹ مل جاتے ہیں، زبان جب اس لفظ کو ادا کرتی ہے تو خود کہہ رہی ہوتی ہے محمد کائنات کی وہ ہستی ہے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، اور حضور سے زیادہ کائنات میں قابل تعریف کوئی نہیں۔ اب اگر آگے کوئی بدماشی اور گستاخی بھی کرے گا تو محمد کہہ کے تو خود حضور کی تعریف کر رہا ہے، اور اس کی زبان اس کو کہے گی اور لعنتی چپ کر جا، جس نبی کے بارے میں تو گستاخی کر رہا ہے اسی نبی کی تو محمد کہہ کر تو نے خود تعریف کر دی ہے۔ تو میرے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ۔ ساتھ ہی کام بتا دیا کہ نبی کا کام کیا، محمد کا کام کیا ہے۔ فرمایا نبی کوئی بزنس مین نہیں، کوئی ملازم نہیں، کوئی تاجر نہیں، کوئی دکاندار نہیں، نبی کون ہے؟ ولکن رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، اور میرے نبی کا کام رسالت ہے۔ اور رسالت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ سے لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے۔ ساری مخلوق محتاج ہے، فقیر ہے، اور ان کو دینے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اللہ سے لے کر مخلوق کو دے رہا ہے۔ اور قربان جاؤں، آپ کہیں گے یہ تو ہر نبی کا کام ہے، ہر نبی اللہ سے لیتا ہے امت کو دیتا ہے، لیکن میں عرض کروں میرے نبی کے لینے میں بھی دینے میں بھی باقی نبیوں کے لینے دینے میں فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ نے لینا تھا تو اللہ نے کہا چل کوہ طور پہ، وہاں پہ جا کے ملے گا، ہر جگہ نہیں۔ عیسیٰ نے لینا تھا تو اللہ نے کہا چل بیت اللحم پہ، وہاں ملے گا، ہر جگہ نہیں۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے لینا تھا، کہا چل پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر، شیخہ ابراہیمی میں نمرود میں جا، پھر اللہ سے ملے گا۔ لیکن قربان جائیں محمد رسول اللہ پہ، محمد رسول اللہ بدر میں جائیں، وہاں اللہ لے مخلوق کو دے، احد میں جائیں اللہ سے لے کر مخلوق کو دیتے ہیں، حنین میں جاتے ہیں اللہ سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں، مکہ میں ہوں اللہ سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں، مدینہ میں ہوں اللہ سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں۔ میرا نبی جہاں جہاں جاتا ہے وہیں وہیں اللہ دیتا ہے، آگے نبی مخلوق کو نوازتا ہے۔ تو میرے نبی کا کام کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، نہ میرے نبی کے نام جیسا کسی کا نام ہے اور نہ میرے نبی کے کام جیسا کسی کا کام ہے۔ اب آگے سنیں، آگے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کا رسول ہے، اور ساتھ میرے نبی کا مقام سنو۔ فرمایا میرا نبی صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کو بھی ختم کرنے والا ہے۔ خاتم النبیین، میرا نبی نبی بھی ہے اور نبیوں میں سے آخری نبی ہے، نبی بھی ہے، نبی الانبیاء ہے۔ مجھے عجیب بات یاد آئی، مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو خاتم بنایا۔ کیا بنایا؟ خاتم بنایا۔ خاتم کسے کہتے ہیں؟ جو سارے نبیوں پہ مہر ہو، جس نے نبیوں کی نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہو۔ علامہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے عجیب بات کی، فرمایا جو خاتم ہے، خاتم کی 3 قسمیں ہیں، ایک خاتم مکانی ہے، ایک خاتم زمانی ہے، تیسرا خاتم رتبی ہے۔ خاتم مکانی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا خاتم مکانی اس کو کہتے ہیں جو ہر جگہ کے اعتبار
اعتبار سے آخری نبی ہو. اب روئے زمین پر صرف مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، زمین کے کسی جگہ پر، مکان کہتے ہیں جگہ کو، زمین کی کسی جگہ پر بھی کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، میرا نبی آخری نبی. کوئی یمن کا یمامہ کا مسیلمہ کذاب اگر دعویٰ نبوت کرے وہ بھی جھوٹا، کوئی قادیان کا لعین نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا. تو میرا نبی خاتم ہے، اور خاتم مکانی کا درجہ حاصل ہے کہ کل مکان میں حضور کو نبوت دی گئی، اور اس نبوت کے بعد اب حضور آخری نبی ہیں. حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا کسی جگہ بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا، دجال، کذاب تو ہو سکتا ہے، شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا. نمبر 2، حجت الاسلام کہتے ہیں میرے نبی کو خاتم زمانی کا درجہ بھی حاصل ہے. خاتم زمانی کا مطلب کیا ہے؟ اب کسی زمانے میں جب حضور نبی بن کے آ گئے، کسی زمانے، کسی وقت، کسی صدی، کسی سن اور سال میں کوئی آدمی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. زمانے کے اعتبار سے بھی میرے نبی پر نبوت ختم. اب کسی زمانے میں قیامت تک بھی کوئی شخص بھی نبی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی میرا نبی آخری نبی. نمبر 3، فرمایا میرے نبی کو خاتم رتبی بھی حاصل ہے. رتبی کا مطلب کیا ہے؟ کہ رتبہ اور مقام کے اعتبار سے سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور پر سارے رتبے مرتبے ختم ہو گئے. اب کوئی شخص میرے نبی سے بڑھ کر مرتبے میں نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذلی صورت میں، نہ کوئی بروزی صورت میں، نہ کسی اور عکس کی صورت میں. میرا نبی مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا. میرے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت سب سے اعلیٰ، میرے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی گفتار سب سے اعلیٰ. میرے نبی نے جو لوگوں کو معاشرت عطا کی وہ معاشرت بھی سب سے اعلیٰ. تو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی خاتم مکانی کے اعتبار سے بھی آخری نبی، کسی جگہ پر کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا حضور کے آنے کے بعد. زمان کے اعتبار سے بھی میرا نبی آخری نبی، اب کسی زمانے میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اور رتبے کے اعتبار سے بھی میرا نبی آخری نبی. تو اب اگر کوئی قادیان کا کانا دجال، توجہ ہے، قادیان کا کانا دجال اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اس کو نبی مانا جا سکتا ہے. اور نبی کے بارے میں عجیب بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی کہ نبی، اللہ نے جس نبی کو نبوت عطا کرنی ہو اس نبی کے اندر کسی قسم کا ظاہری عیب بھی کوئی نہیں ہو. نبی ہو اور ظاہر ہے کانا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور تم نے تو ظالموں جس کو نبی بنایا ہے اس کی تو ایک بتی نہیں تھی جی، ایک چشم گل تھا، اور ظاہر کانا نبی ہو سکتا ہے. اور عجیب بات ہے، وہ ایک ہمارے نعت خواہ عجیب بات پڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو جو موت بھی آئی ہے نا، نبی کا انجام، نبی کا خاتمہ کبھی برا نہیں ہوتا. نبی کا کائنات میں خاتمہ سب سے اچھا ہوتا ہے جی. اور وہ ایک نعت خواہ ہے، وہ کہا کرتا ہے 2 لکڑیاں 2 کانے. کیا کہتے ہیں آگے؟ کیا کہتے ہیں جی 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا مریا ٹٹی خانے. ارے اس کا انجام تو دیکھو، تم جس کو نبی بنا رہے ہو اس کا تو انجام ہی اچھا نہیں ہوا. اور میں یقین کروں، مجھے ایک بزرگ ختم نبوت کے طاہر پروفیسر طاہر عبدالرزاق ایک مرتبہ وہ ان کی ہمارے ہاں آئے تو وہ کہتا ہے جو چاہتا ہے نا مجھے نبی کا قرب حاصل ہو، نبی کی محبت حاصل ہو، اسے چاہیے کہ نبی کے دشمن کی خوب کلاس لے. کا کیا مطلب؟ بچوں پہ امتحان ہونے والے تھے اور امتحان کے موقع پر آیا کہ پترو تسی پاس ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی. محنت بھی کر رہے ہو؟ کہنے جی. کہنے پھر میں تمہیں میں جب کلیہ دس کے جا رہے ہیں، یقین جانو جس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو وہ کام کر لے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا کیا؟ کہا اس نے وہ خود تصویریں لے کے آئے مرزا دجال کی گانے کی جی، اور اس کے مختلف نام تھے، خبیث،
دلہ، کتا، خنزیر، یہ سارے، اور کہتے ایک اتھے نام لائی جاؤ کہ جتیاں نو ماری جاؤ، جنیاں جتیاں مارو گے انہیں توڑے پیپر اچھے ہونے. کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ بدماش میرے نبی کا دشمن ہے، میرے نبی کی ختم نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور اللہ کے محبوب کی جس نے دشمنی کی ہو اگر کوئی اس کو اپنا دشمن بنا لے تو وہ نبی کا دوست بن جاتا ہے. تو ہم نبی کے غلام ہیں، تو ظاہر ہے جب نبی کے غلام ہیں تو ظاہر ہے جو نبی کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو نبی کا یار ہے وہ ہمارا یار ہے، جو نبی کا صحابی ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو میرے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کا دشمن ہے تو یقین جانے وہ جوتوں کے لائق ہے، وہ گالیوں کے لائق ہے. تو اچھا اب ہوا کیا؟ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور باہر سے آواز آ رہی ہے، میں ایک دم پریشان. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے جی وہ سارے طالب علمان ہیں نا وہ مرزا کانا، مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویریں نیچے رکھی ہوئی ہیں اور اوپر سے جوتیاں مار رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہے دلیا تو نبوت کا دعویٰ کیتا ہے کتیا، تو نبوت کا دعویٰ کیتا ہے خنزیرہ، تو نبوت کا دعویٰ کیتا ہے او دجالا، تو میرے نبی دی ختم نبوت پہ ڈاکہ ماریا. اچھا وہ جناب اب ادھر پیپر جانے کا وقت ہو رہا ہے، پیپر میں جانے سے پہلے وہ پہلے مرزا قادیانی کی کلاس لے گئے. اور مجھے ایک آدمی نے کہا، کہنے لگا کہ میرا ایک کام بڑے مشکل بڑی دنوں سے پھنسا ہوا تھا، میں صلاۃ الحاجہ بھی پڑھ رہا تھا، فلاں کام بھی کر رہا تھا، لیکن میں نے مرزا کانے کو وہ چھتر مارے. آپ کے یہاں طالب علموں کو دیکھا کہ انہوں نے اس کو چھتر مارے تھے، میں نے بھی چھتر مارے، میرا کئی برسوں سے مہینوں سے اٹکا ہوا کام اللہ نے بنا. جی تو دیکھو نا، نبی کے ساتھ جو نبی کا یار ہے وہ ہمارا یار ہے، جو نبی کا غدار ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو اس لیے کام بنانے ہیں. پھنسے ہوا ہے کسی کا کام نہ، سب کے پھنسے ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا میری ڈیل نہیں ہو رہی جناب میرا مسئلہ پھنسے ہوگا. اللہ کے یقین جانو، ختم نبوت کے پاسدارو، اللہ کے نبی کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو، اور جو نبی کا دوست ہے، جو نبی کا یار ہے وہ ہمارا سردار ہے. اور میرے محترم دوستو، ہمارے بزرگوں نے بات تفصیل سے کر دی، میں لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے پروگرام بھی ختم وقت پہ کرنا ہے. 7 ستمبر کی ختم نبوت کانفرنس، اس کے حوالے سے ظاہر ہے دن کون سا ہے؟ منگل کا دن ہے. آج یہ جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ دن ہے منگل کا، ورکنگ ڈے ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے، اور معاملہ ہے حضور کی ختم نبوت کا. اور آج جیسے مولانا بتلا کے گئے ہیں، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والوں کو یہاں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے. یورپی یونین کا مطالبہ کر رہی ہے پاکستانی حکومت سے کہ ختم نبوت کا قانون ختم کرو. آپ ختم کروانا چاہتے ہیں ختم نبوت کا قانون؟ جی. اور کہہ رہے ہیں قادیانیوں کو، جن کو تم نے 1974 7 ستمبر کو کافر قرار دیا تھا، ان کو مسلمان قرار دو، ڈکلیئر کرو مسلمان. جناب آپ قادیانیوں کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ جی. اور پھر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے حضور کے گستاخ ہیں ان کو باعزت بری کرنے کا راستہ دو. تو حضور کے گستاخوں کو آپ بری کروانا چاہتے ہیں؟ جی. اور پھر یہاں مطالبہ ہو رہا ہے کہ جناب شفقت رسول، شگفتہ کوثر جیسے ملعون، جس طرح آسیہ مسیحہ کو ہیرو بنا کر یہاں سے باہر بھیجا گیا، اسی طرح گستاخی رسول کی سزا میں جو جیلوں میں قید ہیں ان کو بھی باعزت بری کرو. آپ ان کو بری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یاد رکھیں، مسلمان اپنے پیٹ کو کاٹ سکتا ہے، مہنگائی کے غم کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں حضور کا امتی، ختم نبوت کا متوالا، میرے نبی کی ختم نبوت سے بیگانگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. جی. اب بتائیں ایسے دور میں جب حکومت پر خوب پریشر ہو، میرے محترم دوستو، سن 74 میں آپ کو یاد ہوگا جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، دباؤ اس وقت بھی تھا. اس کے بعد جناب ضیاء صاحب آئے، یورپی یونین اس وقت بھی دباؤ ڈال رہی تھی. ضیاء صاحب کے ہوتے ہوئے جنیدو صاحب آئے، دباؤ اس وقت بھی ہماری حکومتوں پہ ڈالا گیا کہ قادیانیوں کو مسلم قرار دو. جنیدو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب نے حکومت سنبھال لی.
مطالبہ اس وقت بھی ہوتا رہا، دباؤ ڈالا جاتا رہا، اور اس کے بعد بی بی صاحبہ آ گئی، ان پر بھی دباؤ رہا، بی بی کے بعد میاں صاحب آ گئے، دباؤ ان پر بھی رہا، میاں صاحب کے بعد پھر بی بی آئیں، پھر میاں صاحب آئے، پھر بی بی آئیں، اور پھر اسی طرح بی بی کے بعد جناب پھر میاں صاحب آئے، اور پھر مشرف صاحب آ گئے، مشرف صاحب پر بھی دباؤ رہا، اور مشرف صاحب کے بعد زرداری صاحب آئے، یورپی یونین کا یہ مطالبہ برقرار رہا، اور مشرف صاحب کے بعد پھر حکومت جو آئی، زرداری کے بعد جو حکومت آئی، وہاں پر جناب میاں صاحب پھر آ گئے، خاقانی صاحب آئے، گیلانی صاحب آئے، اور اب نیازی صاحب آ گئے۔ اس وقت ساری یورپی یونین نے جناب پاؤں سر پہ اٹھا کے مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ جناب قادیانیوں کو مسلم قرار دو۔ ابھی ایک مہینہ پہلے یورپی یونین نے مطالبہ کیا تھا، بہت سارے دوستوں نے پڑھا ہوگا، پڑھا کہ نہیں جی؟ اور وہ عجیب بات ہے کہ جناب معاملہ مسلمانوں کا، اور مروڑ تمہیں اٹھ رہے ہیں کہ ان کو مسلمان قرار دو۔ بھائی اگر کوئی آدمی، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے جی، اور بعد میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی بن کر آئے، لیکن یہودی اگر یہ کہیں کہ جناب ہمیں کیا قرار دو، ہمیں بھی عیسائی اگر یہودیوں سے مطالبہ کریں، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں جی، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہمیں بھی یہودیوں تم اپنے بیچ میں شامل کرو، کوئی یہودی کسی عیسائی کو عیسائی کہلانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے ہی ہے، حالانکہ عیسائی حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں۔ اچھا پھر آگے جائیے، حضرت عیسیٰ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور محمد الرسول اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں، اور ہم اگر عیسائیوں سے کہیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تم ہمیں عیسائیوں کا پروٹوکول بھی دو، تو عیسائی کبھی نہیں کہیں گے، مانیں گے نہیں۔ کہا کہیں گے کیوں؟ یہودی کہیں گے ہم عیسائیوں کو یہودی اس لیے نہیں مان سکتے کہ جناب انہوں نے موسیٰ کے بعد ایک اور نبی عیسیٰ کو مان لیا، اور عیسیٰ کو ماننے والے حضرت محمد الرسول اللہ کو ماننے والوں کے بارے میں اگر یہ مطالبہ کریں عیسائیوں ہمیں بھی عیسیٰ کے امتی مانو، وہ کہیں گے کبھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ تم نے عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی محمد کو نبی مان لیا، اور ظاہر ہے یہی ہم کہتے ہیں عالمی دنیا کو کہ جناب محمد الرسول اللہ کے بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہنا ان کے لیے بنتا ہی نہیں، کیونکہ حضور کے بعد انہوں نے ایک اور نبی کو مان لیا ہے، اور جب اور نبی کو مان لیا تو تم اپنے آپ کو گامے خاں کہو، غلامی کہو، آمدی کہو، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن مسلمان کہو گے تو ہمیں اعتراض ہے۔ اور آج ہماری پارلیمنٹ میں قانون موجود ہے، اور وہ اپنی مسجد عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی مسجدوں پر عبادت گاہوں پر مینار نہیں بنا سکتے مسلمانوں کی طرح، جناب وہ ہماری اذانوں کی طرح اذان نہیں دے سکتے، وہ اپنے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے۔ تو ظاہر ہے آج وہ پوری انصاری قوت کے ساتھ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے۔ جناب آپ بتائیں قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے؟ تو اس کے لیے اگر ختم نبوت کے مکین جناب محمد الرسول اللہ کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مینار پاکستان جانا پڑے تو جائیں گے انشاءاللہ۔ کس تاریخ کو جائیں گے؟ دن کیا ہے؟ اچھا منگل کا دن ہے، تو اس حوالے سے جانا ہے، لیکن جائیں اگر آپ کہیں ہر آدمی اپنی اپنی موٹر سائیکل پہ چلا جائے تو وہ تھوڑا مجمع ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا جہاں پر آپ اپنی شادیوں میں بے پناہ پیسے خرچ کر دیتے ہو، طرح طرح کے معاملات کر دیتے ہو، مجھے اس مجمع میں اٹھیں کوئی دوست کہیں جناب 2 گاڑیوں کا انتظام میری طرف سے، بندے ہم لے کے آئیں گے، گاڑیاں آپ لے کے آئیں، اور یقین جانو جو میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے 2 گاڑیاں، ایک گاڑی یہاں سے مزدہ گاڑی نا تقریباً 6,500 روپے میں ہو رہی ہے جناب، اور کوئی دیہات یہاں پر جتنے دیہات والا مجمع موجود ہے کوئی دیہات ایسا نہ رہے جس میں سے ایک پوسٹر نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نہ جائے۔
جی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جی کون کون سے گاؤں والے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم لے کے جائیں گے؟ بھائی صاحب بندوقی سے، پہلے بندوقی والے بڑے سست ہوتے ہیں، ہم ہر مرتبہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، بندوقی سے تو گاڑی نہیں آتی جی۔ اور بھی ساتھی کنگر سے کتنی گاڑی؟ ایک گاڑی اور جی کوئی ساتھی؟ 3 گاڑیاں کشمیر سے ماشاءاللہ نہیں صاحب کشمیر والے چھا کے جی۔ اور جی بلیاں والے پھوسے مولانا داؤد صاحب کتنی جی؟ ایک گاڑی۔ نصیب آباد سے ایک پوسٹر زندہ باد، ڈالوکی سے ایک گاڑی، شہزادے والا کوئی نہیں بول رہا، 2 گاڑیاں مولانا خلیل صاحب نے کہہ دیا 2 گاڑیاں جی شہزادے سے جی۔ اور پرانے گانے والا بھی کوئی نہیں بول رہا، پرانے گانے والا کوئی نہیں۔